تو اللہ رب العزت سے لو لگائے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے، اے لوگوں میرے سامنے خالص قسم کی توبہ کیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو اسلام کی سوجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے بعد توبہ اللہ کو بڑی مقبول اور بڑی پسندیدہ ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آپ نے وہاں پہ ایم اے کیا، ایم اے اسلامات کیا، ایف اے کیا، پی اے کیا، ایم اے کیا، درس نظامی کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں لیاقت چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں 28 نیوز۔ آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے جیل خانہ جات کے اوپر۔ پنجاب کی مختلف جیلوں میں جو قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت دوست حافظ قاصد علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ڈسکس کریں گے کیونکہ انہوں نے جیل جو ہے وہ پریکٹیکل طور پہ جو ہے قید کاٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ایسی جگہوں پہ جانے کے لیے۔ جرم کرنے کے بعد جب بندہ جیل میں جاتا ہے تو جو اس کے اوپر گزرتی ہے یا پیچھے گھر والوں کے اوپر گزرتی ہے وہ بندہ ہی جان سکتا ہے جو اس پروسیجر سے نکل کر آیا ہے۔ تو حافظ قاصد صاحب سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا۔ قاصد صاحب، دیکھنا یہ ہے آپ سے جو آج کی گفتگو ہے وہ خاص کر کے نیو جنریشن کے لیے، جوانوں کے لیے ہے۔ تو جیل کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایک قیدی ہی بتا سکتا ہے عوام کو، تو تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ جیل کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ میں پہلی بات تو یہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جرم بذات خود ایک لفظ ہی برا ہے۔ سب سے پہلے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے جرم سے، اور انسان کے خمیر میں جہاں تک لبادہ ہے اس کے اندر جرم پایا جاتا ہے، تو اس سے تعلق صاحب بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ جرم ہو جائے تو جیل کے اندر جا کر جو لوگ جرم نہیں چھوڑتے وہ میں سمجھتا ہوں خالق کائنات سے اور اپنے آپ سے بغاوت کرتے ہیں، کیونکہ جیل کے اندر انسان کا چلے جانا، پھر وہاں اپنے گناہوں کا ازالہ نہ کرنا، بلکہ میرا جیل کا نچوڑ ہے کہ جیل میں آنا برا نہیں، لیکن جیل کے اندر آ کر جرم نہ چھوڑنا، اپنے آپ کو تبدیل نہ کرنا، یہ سب سے برا ہے۔ اگر جیل کے اندر آنا جرم ہوتا، استغفر اللہ، تو انبیاء علیہ السلام معصوم تھے، وہ بھی جیل میں آئے، لیکن انہوں نے جیل کے اندر آ کر بھی وہی تبلیغ کی جو ان کا فرائض تھے، جو اللہ کی طرف سے ان کی ڈیوٹیاں تھیں، تو انہوں نے وہی کیا جو اللہ کا حکم تھا۔ تو اگر ہم سے، میں پیچھے تھوڑا سا چلے جاؤں تو ہمارے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی سرزد ہوئی تو خالق کائنات سے فوراً جو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو یہ رجوع ہے۔ تو شیطان نے چونکہ اللہ کے سامنے یہ کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا، حالانکہ خالق کائنات نے فرمایا تو اس کو کیوں سجدہ نہیں کرتا جس کو میں نے تمہیں حکم دیا؟ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس ناسمجھی کا، اس غلطی کا معاذرہ کرتا، بلکہ اس نے یہ کیا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقت من نار و خلقت من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ یعنی غلطی کرنے کے بعد اگر اپنی اصلاح کی طرف آ جائے، اللہ سے معذرت کر لے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر غلطی کرنے کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو بڑا بتانے لگے تو یہ شیطان کی صفت ہے۔ تو میں بیسک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جرائم انسان سے کے بس کی بات نہیں، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جرائم سے بچنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ جرائم دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جب جیل میں آئے تو اللہ رب العزت سے لو لگائے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے، اور پھر اپنے گناہوں کی طرف راغب ہو کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گئے، یہ گناہ سرزد ہو گئے، یہ ہو گئے، تو ان پر اپنا ازالہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی 28واں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو میرے سامنے خالص قسم کی توبہ کیا کرو۔ تو جب خالق قسم کی انسان توبہ کرتا ہے تو خالق کائنات کی رحمت عروج پر آتی ہے، تو خالق کائنات اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ حدیث تو آپ
نے سنی ہوگی کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی برائیوں کو ان کی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. الا الذین تابوا، مگر جو لوگ تائب ہوئے، الا الذین آمنوا، پھر جو لوگ ایمان لائے. یعنی اگر پورے موازنہ دین کا پورا موازنہ کیا جائے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے بعد توبہ اللہ کو بڑی مقبول اور بڑی پسندیدہ ہے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت آپ نے حدیث نبوی جو ہے وہ بیان کی. تو قاصد صاحب، آپ نے جیل کاٹی تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وہاں پہ کیا سیکھا، کیا پایا، کیا دیکھا؟ دین کے حوالے سے آپ بتائیں کہ وہاں پہ جیسے ماشاءاللہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے وہاں سے بہت کچھ پڑھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے. تو وہ ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں. محترم بہت شکریہ. میں پہلے آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرے جیل کے قیدیوں میں ایک قیدی ایسا تھا کہ جو 1 ماہ مجھ سے پہلے جیل میں آیا. تو میں نے اس سے ایک کویسچن کیا کہ تیرا زندگی کا سب سے برا دن کون سا تھا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ جب میں جیل میں آیا. تو میں نے دوسرا کویسچن کیا کہ تیرا زندگی کا سب سے بہترین دن کون تھا؟ تو اس نے بولا جب میں جیل میں آیا. دونوں کویسچن تو برابر ہیں جی جی، لیکن اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سب سے برا دن تھا گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اپنے کنبے قبیلے کے لیے، کہ ان کا ایک دوست، ایک بیٹا، ایک بھائی، ایک باپ ان سے جدا ہو کر جیل میں آ گیا. یہ روز کی بات کس لیے تھی؟ تو خوش نصیبی کون سی ہے کہ جیل میں آئے تو خالق کائنات نے ہمیں دین کے لیے پسند فرمایا. خالق کائنات نے ہمیں دین کی طرف راغب فرما دیا. میں اپنی ذات کی بات کروں تو میں نے تقریباً 7.5 ماہ حوالات گزاری ہے. الحمدللہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ میں خالق کائنات کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10,000 دفعہ ڈیلی درود بھیجتا تھا. میں نے حوالات میں صرف یہی کیا. تو جب حوالات گزر گئی، پنشمنٹ ہو گئی، لائف پریزنر بن گیا، تو میں نے ناظرہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ناظرہ قرآن مجھے صحیح نہیں آتا، تو وہ میں نے سیکھنا شروع کر دیا. اسی دوران میں نے لسان العربی کا کورس کیا. تو اس سے مجھے ایک تو قید میں آسانی ملتی گئی اور دوسرا یہ کہ میرے علم میں اضافہ ہوتا گیا. پھر میں گجرانوالے سے ٹرانسفر ہو گیا لاہور کوٹ لاکھپت میں. کوٹ لاکھپت میں آ کر میں نے 3 سال درس نظامی کیا. 2010 میں میں نے ایف اے کیا. 2011 میں نے بی اے شروع کر دیا. اچھا. اور بی اے کرتا کرتا الحمدللہ میں نے بی اے کر لیا. پھر اللہ کی خاص رحمت ہوئی کہ میں نے ایم اے کا امتحان دینا چاہا تو میں نے ساہیوال سے ایم اے کیا، ایم اے اسلامیہ سرگودا یونیورسٹی سے. سرگودا یونیورسٹی والے جو ہیں وہ آسانی سے قیدی کا داخلہ لے لیتے ہیں. میں آپ کی بسر سے عرض کرنا چاہوں گا کہ پنجاب یونیورسٹی والوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ انہوں نے بلکہ داخلے بند کر دیے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والے جو ہے نا وہ بی اے تک تو کراتے ہیں، لیکن بی اے کے بعد ایم اے کی ان کی ورکشاپ وغیرہ ہوتی ہیں. ویسے پریکٹیکل سنا ہے کہ ابھی وہ کرا رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کا پروسیجر پورا نہیں ہوا. آپ نے وہاں پہ ایم اے کیا؟ ایم اے اسلامیات کیا اور خالق نے خاص میرے پر رحم کیا کہ میں نے درس نظامی کیا. ترجمہ تو قرآن ایسا یاد کیا کہ الحمدللہ میں یقین سے کہتا ہوں جیسے مجھے حفظ کر لیا. اس کے بعد میں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا. ترجمہ تو قرآن پڑھنے کے بعد میں نے الحمدللہ حفظ شروع کر دیا اور میکسیمم میں نے 2 سال 4 ماہ میں حفظ کر لیا. امتحان ہوا، اللہ پاک کے رحمت فرمائے، اللہ پاک بہت زیادہ ان کے درجات بلند فرمایا. کارمانہ ننجا صاحب کو ڈی آئی سی جیل خانہ جات، انہوں نے اپنے سامنے مجھے بٹھا کر 20 کویسچن کیے. 20 کویسچن کیے تو الحمدللہ اللہ کی فضل سے میں کامیاب ہو. 20 کے 20 کویسچن. تو ابھی وہ مفتی خان سے پوچھتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے درس نظامی کیا؟ درس نظامی کیا 3 سال درس نظامی کیا اور الحمدللہ چور صاحب سب سے. آپ نے سزا کتنی کاٹی؟ میں نے سزا کاٹی ہے 16 سال 1 مہینہ اور 26 دن، تقریباً 16 سال. تو اس سے آگے جو تھی وہ میری ایجوکیشن رمیشت تھی اور جیل کے اندر جو کوارٹر وغیرہ ملتے ہیں وہ تھے اور اس طرح وہ 9 سال مجھے اللہ کی طرف سے. آپ کو رہائی کب ہوئی؟ کس ڈیٹ میں؟ ابھی میں رہا ہوا اسی سال 6 مہینے کی 20 تاریخ کو.
اسی 4 جون کی 20 تاریخ میں رہا ہوں. تو ناظرین یہ تھے حافظ محمد قاصد علی صاحب جنہوں نے تقریباً 16 سال سزا کاٹی اور سیکھا کیا پایا، کیا لیا، کیا کیا. تو وہاں پہ انہوں نے ایف اے کیا، پی اے کیا، ایم اے کیا، درس نظامی کیا اور اندر سے ان کو اتنی عزت ملی. وہاں پہ یہ قیدیوں کے استاد تھے، حوالاتیوں کے استاد تھے. تو جو بندہ جیل میں جاتا ہے یا تو پھر انسان بن جاتا ہے تو یا پھر بگڑ کر آتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ شعور دے، اللہ تعالیٰ کسی بھی عمر میں جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو اسلام کی سوجھ بوجھ دے دیتا ہے. تو انشاءاللہ قاصد صاحب سے نیکسٹ ملیں گے، اس پہ سوال کریں گے نیکسٹ پروگرام میں کہ جیل کے اندر مشکلات کھانے پینے کا اور میڈیسن کا، بیمار لوگوں کا، اور وہاں کی پولیس کا قیدیوں کے ساتھ رویہ کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام ملیں گے. اللہ حافظ. بے باک نہ ڈر رسول پرست 28 نیوز چینل